ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، منیب فاروق نگار بھی ہیں، اندر کی خبریں بھی رکھتے ہیں، اینکر۔ اس کے ساتھ محمد علی درانی سینئر سیاستدان وفاقی وزیر رہے ہیں، سابقہ رائے ثاقب کھرل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ مگر منیب فاروق صاحب، میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضور، یہ کون سے راز ہیں اور یہ کیسے راز ہیں؟ ظاہر ہے وہ سب سے بڑے پاکستان کے پراپرٹی ٹائکون بھی ہیں، اور کل تک تو وہ رول ماڈل تھے اور بڑے، تو یہ کیا راز کیا ہو سکتے ہیں، کیا راز ہیں ان کے پاس؟ اس حوالے سے کچھ ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ اندر کی خبر آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور رکھتے ہیں منیب صاحب۔ بہت شکریہ غازی صاحب۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس بات سے تو کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ ملک ریاض صاحب پاکستان کی بااثر ترین شخصیات میں سے ایک ہے، اور بلکہ ایک وقت میں تو وہ میرے خیال میں جو حکومتی اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ تھے ان سے زیادہ ویل کنیکٹڈ تھے، چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو۔ ملک ریاض صاحب کی بڑی انگریس تھی ہر جگہ پر، اور ان کے لیے بہت سے دروازے کھل جاتے تھے جو کہ عام طور پر بہت سے اعلیٰ منصب پہ لوگوں کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے، نہیں کھلتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کی جو انہوں نے خود کو بڑا دور رکھا ہے، عام طور پر وہ سیاسی معاملات کے اندر شامل ضرور ہوئے ہیں، یا ان کا تعلق بڑا دیرینہ ہے زرداری صاحب کے ساتھ، بہت سے معاملات کے اندر ان کا یہ ضرور رہا ہے، لیکن انہوں نے خود کو فلیکسیبل رکھنے کی کوشش کی ہے کہ کسی کو یہ نظر نہ آئے کہ وہ کسی خاص سیاسی جماعت کے قریب ہے۔ لیکن جتنا مرضی کوئی کسی کو اگر آپ یہ امپریشن دیں کہ آپ فلیکسیبل ہیں، لیکن بہرحال یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کے زیادہ قریب ہے۔ ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے، یا جس کیفیت کے اندر وہ آج کل ہیں، یہ ان کے لیے تھوڑا ان یوزول اس لیے ہے کہ پہلے بھی مسائل ان کے لیے آتے جاتے رہے ہیں، معاملات ان کے کاروبار کے ہیں، جس کا ظاہری بات ہے اس پر بہت سے لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر ان معاملات کے اندر جو کہ آج ہیں، ان میں ملک ریاض صاحب کے حوالے سے یہ ضرور ہے کہ ایک تاثر ہے کہ ملک ریاض حسین صاحب بہت قریب تھے عمران خان صاحب کی حکومت کے، عمران خان صاحب کے، اور عمران خان صاحب کی اہلیہ نے متعدد فیورز لیں ملک ریاض صاحب سے یا ان کی فیملی سے۔ ظاہری بات ہے یہ کوئٹ پرو کو ہوتا ہے، آپ کچھ لیتے ہیں کچھ دیتے ہیں، اور ملک ریاض حسین صاحب تو خود کہہ چکے ہیں متعدد انٹرویوز کے اندر کہ وہ پاکستان کے اندر کام کرنے کے لیے ان کو بہت سی چیزوں کے لیے پہیے لگانے پڑتے ہیں اور یہ سپیڈ بنے دینی پڑتی ہے، اس کا تو وہ خود اکنالج کر چکے ہیں اس بات کو۔ لیکن پچھلے 2 سال کے اندر جب سے عمران خان صاحب کی حکومت نہیں رہی، تو ایسا کیا ہوا ہے کہ ملک ریاض صاحب پر کیا دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ وہ دباؤ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ وعدہ معاف گواہ بنیے، لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ ان کی طرف سے ایک بیان آ جانا جنہوں نے جاوید چودھری صاحب کو دیا ہے، ٹویٹ آ جانا، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ملک ریاض حسین صاحب کو قریبی جانتے ہیں لوگ، وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض حسین صاحب کبھی بھی عمران خان صاحب کے لیے، کسی اور سیاسی جماعت کے لیے یا کسی سیاسی لیڈر کے لیے، سوائے میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے، وہ نہیں کسی کے ساتھ یہ کریں گے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو انٹیگنائز کر لیں، ان سے لڑائی مول لیں۔ اچھا منیب، میں یہ سمجھ کے بعد مگر ایک سوال آپ سے پھر میں آگے بڑھوں گا۔ یہ بتائیے، جو بات پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہے کالی بھیڑوں کے حوالے سے، آپ قانون کے بھی طالب علم ہیں، استاد ہیں، لائر بھی ہیں، یہ بتائیں کہ کیا وہ گرفت میں آ سکتے ہیں؟ یہ کیا قابل گرفت گفتگو ہے قانون کے حوالے سے منیب صاحب؟ دیکھیے، میں اختصار سے عرض کر دوں، ہمارے ملک میں ججز ہمیشہ شائے ہوئی کرتے رہے ہیں پارلیمنٹری اوور سائٹ یا اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے۔ انہوں نے اپنے احتساب اپنے اندر ہی رکھا ہے، آرٹیکل جو ہے 209 اس کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہی رکھا ہے، ججز کا احتساب کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو معاملہ ہے، شہباز شریف صاحب بڑے کیئرفل ہیں اپنی لڑائیاں چننے میں، تو یہ لڑائی انہوں نے خود اکیلے نہیں چنی، جب ان کو اس بات کا بالکل احساس بھی ہے، وہ کمفرٹیبل بھی ہیں کہ بالکل پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہی خیالات ہیں، لہٰذا اب وہ ان خیالات کو سپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، اور وہ وہی سینٹیمنٹ رکھتے ہیں جو پاکستان کی مقتدر اعلیٰ جوڈیشری کے حوالے سے۔ بہت صحیح درانی صاحب، یہ جو آپ نے بات سنی، 2 باتیں میں آپ سے کروں گا۔ ایک تو کیا جو میں نے پہلے بات کی تھی منیب بھائی سے، کہ وہ یہ تو نہیں جانتے کہ دبئی میں کون کون پراپرٹی کی شاپنگ کرتا ہے، بلینز آف ڈالرز کی، جو راز و تشت ازبام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ مالیات کی دنیا کے آدمی ہیں،
اور دوسرا یہ کہ فرما رہے ہیں منیب صاحب کہ یہ بڑے سیف کھیلتے ہیں، یہ جو انہوں نے ججز پر ایک حملہ آور بظاہر ہوئے ہیں، تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں درانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی جو وزیر اعظم صاحب نے لینگویج استعمال کی ہے ججز کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کے شایان شان بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم الفاظ استعمال کریں جوڈیشری کے بارے میں۔ لیکن اگر ماضی میں آپ چلے جائیں تو 1997 میں پی ایم ایل این کی ہی حکومت تھی، تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی کیا گیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اس اٹیک کو دیکھا گیا تھا۔ تو یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے پی ایم ایل این کی کہ جب ججز یا کوئی بھی ان کے سامنے کھڑا ہو اور انہیں یہ محسوس ہو کہ ان کی پشت محفوظ ہے، قانون اور ہر چیز سے بالاتر ہو کے حملہ کر دیتے ہیں۔ خواہ اس کے نتیجے میں 97 کے حملے کے نتیجے میں ہی 99 کا حملہ ہوا تھا، مطلب حکومت کے اوپر اور آئین کے اوپر اور ہر چیز کے اوپر۔ اب یہ نہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوتاہ نظر اور کوتاہ فہم پیدا کیا ہے کہ آپ جب آئین، قانون اور اپنے حفاظت کرنے والے اداروں پہ خود حملہ آور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو لہذا میں اس وزیر اعظم صاحب کے اس اقدام کو انتہائی بچگانہ، غیر سیاسی، غیر آئینی اور کم فہمی پہ مبنی ایک سٹیٹمنٹ کہوں گا جو انہوں نے دی ہے۔ اور اس وقت جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ ان کے بھی حق میں نہیں ہے جن کے وہ اپنے خیال میں جن کے حق میں کر رہے ہیں۔ شاید اگر انہوں نے کوئی حرکت کرنی ہوگی تو ان کو ان کی اچھل کے مطلب اگر کسی اور کی بارات میں ناچنا چاہ رہے ہیں تو وہ ناچ سکتے ہیں، لیکن اس ساری چیز کا نقصان جو ہوتا وہ قوم کو اور ملک کو اٹھانا پڑے گا، جو کہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اور آپ یہ ابھی میں ان کی پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری کی بات، وہ فرد واحد کی بات کرتے ہیں، غلط ہے فرد واحد کی بات۔ یہاں فرد واحد اور فرد جمہوریت نے ہمیشہ مل کے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے۔ آپ ایسٹ پاکستان سے لے کے آج تک پاکستان کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں ان میں اگر کوئی فرد واحد انوالو رہا ہے تو ہماری جو مطلب مروسی آمریتیں ہیں اور مروسی سیاست ہے جس نے پچھلے 52 سال تک دو خاندانوں نے اس ملک کو دیوالیہ کر دی ہے۔ آج بھی ہمارے دوست بہت انٹلیکچولی ان کی پوزیشن کو اور ان کی سیاسی جو دانش ہے اس کو کر سکتے ہیں، مطلب اس کو۔ یعنی آپ کا یہ کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو اشیر بات بھی ہے تو وہ پرائی شادی میں ناچنا ایک دانشمندانہ اقدام نہیں ہے۔ کرد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ نے دونوں معزز ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سنی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تو اب ظاہر ہے انہیں بڑا یقین ہوگا تو تبھی انہوں نے ایسی بات کی ہے، مگر کیا یہ بانی پی ٹی آئی پر کوئی غداری کا مقدمہ بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے؟ ملک ریاض صاحب پر بڑا دباؤ ہے اور بڑا اس پہ انہوں نے ایک تجزیہ دیا منیب فاروق صاحب نے، مگر میں پھر آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گا کہ وہ ایک دھمکی ہے محض کہ وہ راز کھول دیں گے، یا کیا راز ہو سکتے ہیں ان کے پاس ایسے؟ ظاہر ہے ان سے بڑا انسائیڈر تو پاکستان میں ہے کوئی نہیں۔ بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سٹارٹ کرتے ہیں اسی سے کہ غداری کی کوئی مقدمات اینڈ ایوری تھنگ۔ جو میری اطلاعات ہیں، اپریل کی ایک کوئی نیب ریفرنس کی سماعت تھی اور اس میں ایک نجی ٹیلی ویژن کے رپورٹر وہاں پر تشریف لے کے جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں سماعت کے لیے، اور وہ جو وہاں پر دیکھتے ہیں مناظر، وہ آ کر اس کے اوپر کمپلینٹ کر دیتے ہیں کہ جی میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کوئی پلاننگ ہو رہی تھی، اور وہ جو پلاننگ ہے وہ اداروں کے خلاف یا ملک کے خلاف یا ریاست کے خلاف کوئی مواد تھا، ایسا اس کے بعد پریس کانفرنس میں بولا گیا، لہٰذا اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے۔ اور وہ جو رئیس صاحب ہیں، غالباً نام ہے جو نجی ٹیلی ویژن کے رپورٹر کا، ان کی کمپلینٹ کے اوپر یہ سارے معاملات چلیں گے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر تو وہ کمپلیننٹ ہیں اور کل کو پھر ان کو گواہان بھی دینے پڑیں گے آبویسلی، کہ ایک بندے کی کمپلینٹ کے اوپر تو آپ کچھ بھی مقدمات، دو کہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا، وہ پروسیڈنگ کے آگے بڑھتے ہیں، مقدمات بنائے جائیں، اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا جائے، تو اس انویسٹیگیشن کے اندر رئیس صاحب یا جو بھی کمپلیننٹ ہے ابھی تک کے جو سامنے آئے گا اس کو ثبوت دینے پڑیں گے، اس کو گواہ دینے پڑیں گے کہ جناب میرے علاوہ فلاں 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 بندہ اس ٹائم جیل کے اندر موجود تھا، فلاں 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 بندے نے سنی یہ گفتگو ساری جو وہاں پر پلاننگ ہو رہی تھی، اس کے بعد فردر چیزیں آگے چلیں گی۔ لیکن
اس میں کوئی بہت زیادہ پریشانی کی بات آئی تھنک تحریک انصاف کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ریزن کہ تحریک انصاف کے اوپر کون سا یہ پہلا مقدمہ ہونے جا رہا ہے, یا بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے اوپر کون سا یہ پہلا مقدمہ ہونے جا رہا ہے. ابھی بھی 150-200 کے اوپر کے قریب مقدمات ہیں, تو ابھی بھی وہ بھگتتے آ رہے ہیں, ڈیلی پیشیاں ہو رہی ہیں. اب آ جائیں سیکنڈ پارٹ کے اوپر. ملک ریاض صاحب, آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے ایک میسج سرکولیٹ کیا تھا واٹس ایپ گروپس کے اندر, کچھ صحافیوں کی انفارمیشن تھی جی فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے گئے, فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے گئے. آج تک وہ ثابت نہیں ہوا, ہاں وہ آج تک ثابت نہیں ہوا کہ وہ صحیح تھا, وہ غلط تھا, وہ انفارمیشن کہاں سے دی گئی تھی, وہ فیبریکیٹڈ تھی, وہ غلط تھی, یا وہ صرف پروپیگنڈا تھا. آج تک ثابت نہیں ہوا. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ تمام صحافی جن کے نام لکھے گئے تھے اس کے اندر, انہوں نے بھی اس کو بہت زور و شور سے ایڈریس نہیں کیا. خاموشی ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ. اب جب ملک ریاض صاحب کا نام یا بیریا ٹم کا کہیں پہ نام آتا ہے تو پھر وہ میسیجز سرکولیٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اب رازوں کی بات, تو قاضی صاحب راز کس کے پاس ہوں گے؟ جو ڈیل کرواتا رہا ہوگا, یا جو اس لیول کے طاقتور لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا رہا ہوگا, وہی گفتگو سنتا رہا ہوگا, وہی معاملات کلیئر کرتا رہا ہوگا. اور اس میں تو ہم چاروں لوگ متفق ہیں کہ ملک ریاض صاحب اس کلاس یا اس لیگ میں سے ہیں کہ ملک ریاض صاحب جوڑ اور توڑ میں بہت انوالو رہے ہیں ماضی میں پاکستان کے اندر. طاقتور ترین شخصیات میں سے ایک ملک ریاض صاحب تھے. تو اگر آج ہم یہ کہہ دیں کہ ان کے پاس کوئی راز نہیں ہے, یا ان کو نہیں پتا کہ فلاں گورنمنٹ کیسے بننی تھی, یا فلاں گورنمنٹ کیسے گرنی تھی, یا کیا ہوا تھا, تو یہ بات تھوڑی سی مجھے لگتا ہے بھیجا ہوگی. آبویسلی ملک ریاض صاحب اتنی اہم ایک ٹائکون ہے پاکستان کے, اور اتنی اہم ملاقاتیں اور سارے معاملات جو ہیں ان کے سارے وہ ہم نے دیکھے میں وٹنس کیے میں. اور باقی ہم لوگ کرٹیسائز تو تھرو آؤٹ کرتے آ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا منیب بھائی نے بھی کہا کہ جی سابقہ خاتون اول جو اب جیل میں ہیں ان کے معاملات, بشرا بی بی کے معاملات, ملک ریاض صاحب کی صاحبزادی اور ایوری تھنگ. لیکن ہم جہاں پر میں بیٹھے ہیں یہاں سے چند کلومیٹر ایک بہت بڑا محل ہے, ہم اس کی بات بھول جاتے ہیں. ہم سندھ والے بیریا ٹاؤن کے معاملات, کراچی والے کے بھول جاتے ہیں. سو آئی تھنک اس میں سبھی کہیں نہ کہیں ملک ریاض صاحب کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کوئی نہ کوئی مراسم تو رہے ہوں گے.